کا دین حسن رہ جائے گا، اور جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ آج جمعۃ المبارک پڑھانے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق بولنے اور آپ کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو کہ تمہارا مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درودوں کا نذرانہ پیش کرتے رہیں کہ ہمارے گناہوں کی بخشش ہوتی رہے۔ آیت کریمہ پڑھی کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ہر جاندار، وہ جن ہے، انسان ہے، پرند ہے، جس کے اندر جان ہے اس کو موت آنی ہی آنی ہے۔ ثم الینا ترجعون، پھر ہماری طرف لوٹائی جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہیں جب موت آئے گی تو پھر تم ہماری طرف ہی پھیرے جاؤ گے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن محمد قرشی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شہر میں ایک شخص رہا کرتا تھا، بہت ہی دولت مند تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دنیا کی ہر نعمت سے نوازا ہوا تھا، عیش و عشرت کی ہر چیز اس کے پاس تھی، پر ایک نعمت سے محروم تھا اور وہ نعمت کی اولاد تھی۔ شادی کو کافی عرصہ گزر گیا، دن گزرتے گئے تو کافی عرصے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اولاد کی نعمت سے نوازا۔ بہت خوش ہوا، جھومنے لگا، خوشیاں منانے لگا، مٹھائیاں بانٹنے لگا۔ جو وقت گزرتا گیا، بچے کی ولادت کا وقت قریب آیا تو وہ بیماری میں مبتلا ہو گیا، اور بیماری ایسی تھی کہ بیماری کم ہونے کی بجائے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس بیماری کے بڑھنے کی وجہ سے وہ شخص اسی بیماری کی وجہ سے اس دنیا فانی سے کوچ کر گیا، اس دنیا فانی سے رخصت ہو گیا۔ پر دیکھیے کہ جس دن اس کا انتقال ہوا اسی دن اس کے بچے کی ولادت، کہ موت بتا کر نہیں آتی، موت کے لیے کوئی سبب نہیں ہے یا بتایا نہیں جاتا کہ اس سبب سے موت آئے گی، اس وقت میں موت آئے گی، اس گھڑی میں موت آئے گی، اس پل کو موت آئے گی، اس لمحے کو موت آئے گی۔ موت بتا کر نہیں آتی، پر سوال یہ ہے کہ ہم نے موت کے لیے تیاری کیا کرنی ہے۔ موت کی سختی اتنی ہے کہ انسان اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام جب انسان کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو وہ سختی کا عالم اتنا ہوتا ہے کہ اگر انسان اپنی ظاہری حیاتی میں اس کو دیکھ لے تو کبھی گناہ نہ کرے، اگر اس کو برداشت کر لے تو کبھی
کبھی گناہ کی طرف مائل نہ ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ قبرستان سے گزر رہے تھے تو حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت سیدنا سام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قبر آئی تو بنی اسرائیل نے عرض کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس معجزے سے نوازا ہے کہ آپ مردوں کو زندہ فرما دیتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا سام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو زندہ فرمائیے کہ ہم ان سے موت کے احوال کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں، ہم موت کا تذکرہ سننا چاہتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قبر کے نزدیک 2 نفل ادا کیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں دعا ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور حضرت سیدنا سام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو زندہ فرما دیا۔ آپ کھڑے ہو کر بدن سے مٹی جاڑی، داڑھی سے مٹی جاڑی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کا انتقال کس عمر میں ہوا تھا کہ آپ کی داڑھی پر سفید بال آ چکے ہیں؟ تو حضرت سیدنا سام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ جب مجھے زندہ کیا جا رہا تھا تو میں اس خوف میں مبتلا ہو گیا کہ کاش کہ شاید قیامت قائم کر دی گئی، قیامت کے خوف سے میرے داڑھی کے بال سفید ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ ہمیں موت کے احوال کے بارے میں بتائیے، آپ نے تو موت کا ذائقہ چکھا ہے، آپ ہمیں موت کا تذکرہ بتائیے کہ موت کے احوال کیا ہیں۔ تو حضرت سیدنا سام رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ مجھے دنیا سے انتقال کیے ہوئے 4000 برس بیت گئے ہیں، 4000 سال بیت گئے ہیں، پر آج بھی میرے بدن میں موت کی کڑوٹ اور موت کی کرواہٹ اور موت کی سختی موجود ہے۔ تو دیکھیے پیارے بھائیوں کہ موت اتنی سخت ہے کہ 4000 سال گزرنے کے بعد بھی جسم میں موت کی کرواہٹ اور سختی موجود ہے۔ دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے، تیرا نازک بدن بائی جو لیٹے سیج پھولوں کی، یہ ہوگا ایک دن تنہائی سے کیڑوں نے کھانا ہے۔ تو اپنی موت کو مقبول کر سامان چلنے کا، زمین کی خاک پہ سونا ہے اینٹوں کا سرانا ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ جب بھی قبر کے نزدیک جاتے تو ان کے چہرے کے آثار بدل جاتے، پریشانی میں مبتلا ہو جاتے۔ تو کسی نے آپ سے سوال کیا کہ آپ جب بھی قبرستان جاتے ہیں یا قبر کے نزدیک جاتے ہیں تو آپ کے چہرے کے آثار کیوں تبدیل ہو جاتے ہیں، آپ پریشانی میں کیوں مبتلا ہو جاتے ہیں؟ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کہ قبر کا عذاب بہت سخت ہے، قبر آخرت کا پہلا مرحلہ ہے، جس نے اس کو پار کر لیا اس نے دوسرا مرحلہ بھی پار کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے قبر سے زیادہ ہولناک منظر نہیں دیکھا، یعنی قبر اتنی سخت ہے، گھب اندھیری ہے، بہت سختی کا عالم ہوگا۔ پر سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے قبر میں جانے کے لیے، قبر کے امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے اس دنیا میں تیاری کی ہے؟ کیا ہم نے اپنی ذات پر غور و فکر کیا ہے؟ کیا ہم نے کبھی اپنی ذات کا محاسبہ کیا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟
گناہ ہم کرتے جا رہے ہیں، سود، رشوت، حرام، زنا، چوری، ہر قسم کے گناہ میں مبتلا ہیں۔ ہم کبھی غور و فکر ہی نہیں کرتے۔ غور و فکر کرتے تھے صحابہ کرام علیہم رضوان۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک باغ میں گیا اور اس باغ میں ایک دیوار تھی، مجھے دیوار کے اس پار سے آواز آئی تو میں کان لگا کر سننے لگا تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز تھی کہ وہ کیا فرما رہے تھے۔ وہ اپنے آپ سے مخاطب تھے، اپنے آپ سے مخاطب ہو کر فرما رہے تھے، اے عمر، خطاب کا بیٹا ہے اور تیرا منصب امیر المؤمنین والا۔ اپنے آپ کو فرما رہے ہیں کہ اے عمر، تو خطاب کا بیٹا ہے اور منصب تیرا امیر المؤمنین والا۔ اللہ سے ڈر، اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ عمر کون ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر کی زبان پر حق جاری فرما دیا ہے۔ عمر تو وہ ہے کہ جس کو شیطان دیکھ لے تو اپنا راستہ بدل دیتا ہے۔ وہ اپنا محاسبہ کر رہے ہیں، وہ اپنی ذات پہ غور و فکر کر رہے ہیں، اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اے عمر، تو خطاب کا بیٹا ہے اور منصب تیرا امیر المؤمنین والا۔ خدا سے ڈر، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ ہم فیوچر پلاننگ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم فیوچر میں یہ کریں گے، ہم نے یہ بنانا ہے، اپنی اولاد کو یہاں پر سیٹل کرنا ہے، اپنا کاروبار ایسے سیٹل کرنا ہے، پر ہم نے کبھی اپنی آخرت کی فکر کے بارے میں نہیں سوچا۔ ہم نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ کل کو جب قیامت والے دن ہمیں فرشتہ کھینچ کر رب کے حضور کھڑا کرے گا تو وہاں کس منہ سے کھڑے ہوئے؟ جتنے ہمارے اعمال ہیں، جتنے ہمارے گناہ ہیں، ہم کس منہ سے اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رستے سے گزر رہے تھے تو خیال آیا تو ایک تنکا دیکھا پڑا ہوا تو تنکا پکڑ کے کہتے ہیں کہ کاش میں اس تنکے کی طرح خس و خاشاک ہوتا۔ پھر فرماتے ہیں کہ کاش میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، اور پھر فرماتے ہیں کہ کاش میری ماں مجھے جلتی ہی نہ، اور پھر فرماتے ہیں کہ اگر آسمان سے ندا آئے کہ ایک شخص کو چھوڑ کر ساری دنیا کو بخش دیا گیا ہے تو میں پھر بھی غمگین رہوں گا، میں پھر بھی پریشانی میں مبتلا رہوں گا کہ کاش وہ ایک شخص میں ہی تو نہیں۔ اتنا غور و فکر کیا کرتے تھے، اتنا اپنا محاسبہ کیا کرتے تھے۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں، 3 لفظ بولتے ہیں، اپنے دل کو تسلی دے دیتے ہیں۔ گناہ کرتے ہیں تو سوچتے ہیں دیکھا جائے گا، کل قیامت میں دیکھا جائے گا، کئی تو منہ پر کہہ دیتے ہیں دیکھا جائے گا۔ ارے کل کو جب اس خاکی بدن پر نزا کا عالم طاری ہوگا تو کیا دیکھا جائے گا؟ کل کو جب ہمارے اپنے پیارے ہمیں کاندھوں پر اٹھا کر قبرستان کی طرف لے جا رہے ہوں گے تو کیا وہ منظر دیکھا جائے گا؟ ہمارے اپنے ہمیں غسل دے رہے ہوں گے، ہم پہ بسوں لاچار پڑے ہوں گے تو کیا وہ عالم دیکھا جائے گا؟ ہمارے اپنے ہمیں قبر میں اتاریں گے، خوب اندھیری قبر میں 2 گز کی قبر کے اندر اتاریں گے، اور ہمارے اوپر مٹی ڈال کر ہمارے اوپر ہاتھ جھاڑ دیں گے تو کیا وہ منظر دیکھا جائے گا؟ جس جوانی پر ناز کرتے ہیں، اللہ نہ کرے اس جوانی کو کسی موذی بیماری کے اندر مبتلا کر دیا گیا تو کیا دیکھا جائے گا؟ حسن پر ناز کرتے ہیں، اللہ نہ کرے اسی حسن پر قبر میں اسی
تو کیا اللہ نہ کرے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اذان کا احترام نہیں کرتا، اذان کو خاموشی سے نہیں سنتا، خدشہ ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو۔ اللہ نہ کرے اس کے سبب اگر ایمان سے دنیا سے رخصت نہ ہوئے تو کیا دیکھا جائے گا؟ قبر میں جب حساب ہوگا فرشتے مسلط کر دیے جائیں گے، اللہ نہ کرے اگر امتحان میں کامیاب نہ ہو سکے، اللہ فرمائے گا غیب سے آواز آئے گی اس کی قبر میں جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھا دیا جائے، تو کیا وہ منظر دیکھا جائے گا؟ بات کرتے ہیں دیکھا جائے گا، کچھ بھی نہیں دیکھا جائے گا۔ ہمارے اندر کوئی اتنی قوت ہی نہیں ہے کہ ہم برداشت کر سکیں۔ اللہ نہ کرے فرشتوں کو اللہ نے حکم دے دیا کہ بڑے بڑے ہتھوڑوں سے اس کا سر کچلتے رہو، ایک ہتھوڑا پڑے گا 70 گز زمین کے اندر گس جائے گا، پھر بائی رہے گا، پھر ہتھوڑا پڑے گا، پھر 70 گز زمین کے اندر گس جائے گا، تو کیا وہ منظر دیکھا جائے گا؟ سانپ اور بچھو مسلط کر دیے جائیں، ایک ڈنک ماریں گے 70 گز زمین کے اندر جائے گا، قیامت تک یہ منظر دوہراتا رہے گا، تو کیا وہ منظر دیکھا جائے گا؟ اللہ نہ کرے قبر کو حکم دے دیا کہ اے قبر بند ہو جا، اس پر تنگ ہو جا، ہماری پسلی آپس میں پیوست ہو گئی، تو کیا وہ منظر دیکھا جائے گا؟ بات کرتے ہیں دیکھا جائے گا، کچھ بھی نہیں دیکھا جائے گا۔ کل کو جب بروز قیامت نماز کا سوال ہوگا، اللہ نہ کرے ہماری تو پابندیاں ہی نہیں ہیں اور ہماری نمازیں بھی کامل نہیں ہیں، ہم مسجد میں آتے ہیں، فرض پڑھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنتیں بھی نازل فرمائی ہیں، سنتیں بھی ہیں، نوافل بھی ہیں۔ ہم سوچتے ہیں ہم نے فرض ادا کر لیا تو ہمارا مقصد پورا ہو گیا، ہم نماز کو مکمل پڑھتے ہی نہیں، ٹکرے مارنے کے لیے آتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ نماز میں جلدی کرتا ہے وہ نماز میں چوری کرتا ہے۔ ہم بات کرتے ہیں دیکھا جائے گا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس کو قرض نہ دو، کہ جو بندہ اپنے رب کا قرض نہیں اتار سکتا وہ تمہارا قرض کیا ہوگا۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ خنزیر جس کا نام لینے سے کہتے ہیں 40 دن زبان پلیت رہتی ہے، وہ جانور صبح کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرتا ہے یا اللہ مجھے کسی بے نمازی کا منہ نہ دکھانا۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے، کوئی اس لائق ہی نہیں ہے کہ اس کو مسلمانوں کے ساتھ دفنایا جائے۔ اور ہم بات کرتے ہیں کہ دیکھا جائے گا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، ہے انداز یار تجھ کو ہے رنگ کو گونے، کبھی غور سے یہ بھی دیکھا ہے تو نے کہ محل تھے جو آباد اب وہ ہے سننے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، ملے خاک میں اہل شام کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں
سے بالا ہو زینت نرالی ہو ویشن نرالا جیا کرتا ہے کیا کوئی یوں ہی مرنے والا تجھے حسن ظاہر میں دھوکے میں ڈالا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے وہ ہے عیش و عشرت کا کوئی محل بھی جہاں تاک میں پر گڑی ہو اجل بھی اب تو اپنے اس جہل سے نکل بھی یہ جینے کا انداز اپنا بدل بھی جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے نہ گرویدائے شہر جو ہی رہے گا نہ کوئی رہا ہے نہ کوئی رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے جہاں میں ہے کہیں شور ماتم بپا ہے جہاں میں کہیں شور ماتم بپا ہے کہیں فکر و فاقے سے آہو بقا ہے کہیں شکوائے چور و مکر و دغا ہے غرض ہر طرف سے بس یہی صدا ہے کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا بڑھاپے نے آ کے کیا کیا ستایا اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے تماشا نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں اپنی آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور استقامت والی توبہ نصیب فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین جن دوستوں نے سنت ادا کرنی ہے